بزنس کی دنیا میں اکثر صحیح اور غلط کے بیچ کی لکیر بہت دھندلی ہو جاتی ہے۔ تو چلیں آج اس پیچیدہ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مینیجرز کو روزانہ کس طرح کے مشکل اخلاقی فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، تو چلیں سیدھا ایک مسئلے پر آتے ہیں۔ فرض کریں ایک کمپنی کو بہت زیادہ ریکارڈ منافع ہوتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس پیسے کا حقدار کون ہے؟ کیا یہ پیسہ ملازمین کو ملنا چاہیے، یا شیئر ہولڈرز کو، یا پھر مینیجرز کو، یا ہو سکتا ہے کہ اسے کسی برے وقت کے لیے بچا لیا جائے؟ دیکھیں، اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمیں دو بہت بنیادی چیزوں کو سمجھنا پڑے گا۔ پہلی یہ کہ اسٹیک ہولڈرز آخر ہوتے کون ہیں، اور دوسری یہ کہ بزنس میں اخلاقیات کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو اسٹیک ہولڈرز کا مطلب صرف وہ لوگ نہیں جنہوں نے کمپنی میں پیسہ لگایا ہے، نہیں، اس میں ملازم، گاہک، سپلائرز، یعنی ہر وہ شخص شامل ہے جس کا کمپنی کے چلنے یا نہ چلنے سے کوئی نہ کوئی تعلق ہو۔ اور مسئلہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ان سب لوگوں کے مفادات اکثر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ تو اخلاقیات سمجھیں ایک طرح کا قطب نما ہے، ایک کمپس ہے جو مینیجرز کو ان الگ الگ مفادات کے بیچ میں راستہ دکھاتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ کسی بھی مینیجر کے اخلاقی فیصلے صرف ایک چیز پر منحصر نہیں ہوتے۔ یہ تین چیزوں کا ایک مکسچر ہوتے ہیں۔ ایک تو معاشرے کے اصول، دوسرے اس کے اپنے پیشے کے معیارات، اور تیسرے اس کی اپنی ذاتی تربیت اور خاندانی اقدار۔ یہ سب مل کر اس کے فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو چلیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب مینیجرز کو اصل زندگی میں مشکل سوالات کا سامنا ہوتا ہے تو یہ اصول عملی طور پر کس طرح کام آتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں۔ کیا اپنی کمپنی کے کیش فلو کو بہتر بنانے کے لیے سپلائرز کو جان بوجھ کر دیر سے ادائیگی کرنی چاہیے؟ اب یہ ایک کلاسک مخمصہ ہے جہاں ایک سٹیک ہولڈر یعنی کمپنی کا فائدہ دوسرے سٹیک ہولڈر یعنی سپلائر کا سیدھا نقصان ہے۔ اچھا، ایک اور مشکل صورتحال دیکھتے ہیں۔ کیا نوکری سے نکالے گئے ملازمین کو اضافی رقم یعنی سیورنس پے دینی چاہیے، بھلے ہی اس سے شیئر ہولڈرز کا منافع کم ہو جائے؟ یہ انسانی ہمدردی اور مالی ذمہ داری کے درمیان ایک بہت ہی مشکل فیصلہ ہے۔ اور پھر کچھ فیصلے تو ایسے ہوتے ہیں جو عالمی سطح پر بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی ایسی فرم سے مال خریدنا چاہیے جو بچوں سے مزدوری کرواتی ہے، اگر یہ پتہ ہو کہ ایسا نہ کرنے سے شاید ان بچوں کو بھوکا سونا پڑے؟ یہاں کوئی بھی جواب آسان نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب کوئی صاف سیدھا جواب نہ ہو تو ایک مینیجر آخر کرے تو کیا کرے؟ اس کے لیے یہ 3 نکاتی ٹیسٹ ایک بہت اچھا اصول ہے۔ پہلا، کیا آپ کا فیصلہ عام معیارات کے مطابق ہے؟ دوسرا، کیا آپ سب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے فیصلے کا دفاع کر سکتے ہیں؟ اور تیسرا، کیا آپ کے اپنے گھر والے اور دوست اس فیصلے کو اچھا سمجھیں گے؟ چلیں اب انفرادی فیصلوں سے ذرا ہٹ کر دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں بحیثیت مجموعی پورے معاشرے کے لیے اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے دیکھتی ہیں۔ یہیں پر سماجی ذمہ داری کا تصور سامنے آتا ہے، یعنی یہ ماننا کہ کمپنی کا مقصد صرف اور صرف منافع کمانا نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کی بھلائی میں اپنا حصہ ڈالنا بھی ہے جس میں وہ کام کرتی ہے۔ اور دیکھیں، ہر کمپنی اس ذمہ داری کو ایک ہی طرح سے نہیں نبھاتی۔ کچھ کمپنیاں تو جان بوجھ کر غیر ذمہ دار ہوتی ہیں، کچھ صرف قانون کی کم سے کم ضرورت پوری کرتی ہیں، کچھ کوشش کرتی ہیں کہ سب کو خوش رکھیں، اور کچھ کمپنیاں بڑھ چڑھ کر معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کرتی ہیں۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھنے والی ہے، اخلاقیات پر چلنا صرف کوئی نیکی کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک اچھا بزنس بھی ہے۔ لمبے عرصے میں ایک کمپنی کی اچھی ساکھ ہی اس کا سب سے بڑا اور قیمتی اثاثہ ثابت ہوتی ہے۔ کسی بھی کمپنی کی سماجی ذمہ داری دراصل اس کی اپنی چار دیواری کے اندر سے شروع ہوتی ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے اخلاقیات، تنوع اور انصاف کے آپس کے گہرے تعلق پر۔ آج کی دنیا میں کام کی جگہ پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف عمر، جنس، نسل اور مذہب کے، اور اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی قابلیت کی بنیاد پر موقع ملے، نہ کہ کسی تعصب کی بنیاد پر۔ اور جب ہم ایک منصفانہ ماحول کی بات کرتے ہیں تو جنسی ہراسانی کی ان 2 شکلوں کو سمجھنا اور روکنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں ہی نہ صرف غیر اخلاقی ہیں بلکہ سیدھا غیر قانونی بھی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اسے روکا کیسے جائے؟
بہترین کمپنیاں مسئلہ ہونے کا انتظار نہیں کرتیں، وہ پہلے سے اقدامات کرتی ہیں، بالکل واضح پالیسیاں، شکایت کے لیے ایک محفوظ نظام، اور سب سے اہم تمام ملازمین اور مینیجرز کے لیے باقاعدہ ٹریننگ۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک محفوظ ماحول بناتی ہیں۔ تو اس سارے گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سارے اصول صرف سی ای اوز یا کتابوں کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمیں ایک نظر دیتے ہیں، ایک پیمانہ دیتے ہیں جس سے ہم اپنے ارد گرد کی کمپنیوں کو پرکھ سکتے ہیں۔ تو اب جب آپ کسی کمپنی کو دیکھیں گے، چاہے ایک گاہک کے طور پر یا ایک ملازم کے طور پر، تو اسے کس نظر سے دیکھیں گے؟